ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جلوس کیوں مناتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں، میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ بہت چھوٹا سا سوال ہے بھائی، بولیے کیوں مناتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رسول اللہ سے محبت ہے، آپ حضور کے غلام ہیں، اس لیے مناتے ہیں نا، نبی کی آمد ہوئی۔ میں کہا میرا اب ایک سوال ہے، اور یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ غیروں نے مجھ سے بہت کیا ہے، یہی سوال پوچھ پوچھ کے وہ تھک گئے، اور ہم جواب دیتے دیتے تھک گئے، مگر سمجھ میں نہ ان کے کچھ آیا اور ہم ان کو سمجھا نہیں پائے۔ تو چلو میں نے سوچا آج کم سے کم اس مجمع پہ ٹرائی کرتے یہ سمجھ جائیں۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہے بیچارے، ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے وہ لوگ۔ تو بھائی سوال انہوں نے ہم سے یہ بار بار پوچھا کہ آپ میلاد النبی مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ صحابہ نے منایا کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو حکم دیا ایک کوئی حدیث ایسی آپ دکھا دو، ایک کوئی ایسی حدیث جس میں حضور نے کہا ہو اے لوگو میرا میلاد مناؤ، میری پیدائش کا دن مناؤ، ایک کوئی ایسی حدیث بتا دو۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور تلاش کیا، تو ہم کو ایسی ایک حدیث نہیں ملی۔ میں صاف کہہ دوں بھائی، کیونکہ اگر ایسی کوئی ایک حدیث مل جاتی کہ حضور جس میں خود کہتے کہ میرا میلاد مناؤ، تو پھر یہ میلاد منانا سنت ہو جاتا۔ ہم مستحب کہتے ہیں، سنت تو کہتے نہیں، بلکہ سنت نہیں میں کہتا ہوں فرض ہو جاتا۔ بے شک بے شک، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ ہے کہ حرام کو جو ہے وہ خود یہ بھی حرام فرماتا ہے، اور حلال کو چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے۔ جی جی، تو حضور کو چیزوں کو حلال کرنے کا بھی اختیار اور چیزوں کو حرام کرنے کا بھی اختیار۔ بے شک بے شک، حق۔ تو حضور کا حرام کردہ بھی ویسے ہی حرام جیسے اللہ کا حرام کردہ حرام، حضور کا حلال کردہ ایسے ہی حلال جیسے اللہ کا حلال کردہ حلال۔ تو اگر حضور کہہ دیتے میرا میلاد مناؤ، تو میلاد پھر مستحب نہیں ہوتا بلکہ فرض ہوتا یا سنت ہوتا۔ بے شک، ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا یہ فرض ہے، سنت بھی نہیں کہتے ہم، لیکن پھر کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم نے کہا چلو نبی نے تو کہا نہیں، ذرا صحابہ کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس کی پیدائش ہوتی ہے تو پورا گھر ایک پورا ماحول خوش ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر کیا ماحول کیا تھا، خوشیاں کون منا رہے تھے؟ اور نبی نے تو حکم دیا نہیں تھا۔ پھر یہ جب نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ میلاد منایا کہ نہیں منایا صحابہ نے؟ ذرا ہم نے سوچا چلو صحابہ کی سیرت کو کھنگالتے ہیں۔ تو صحابہ کی سیرت کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں نظر آئی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے تھے مگر صحابہ کرتے تھے یہ کام۔ مثال کے طور پہ آپ صحیح بخاری دیکھیں، ساری معتبر کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں۔ صحیح بخاری اٹھائیں آپ، کتاب الوضو ہے، اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ کتاب الوضو، اور باب کا نام ہے جو امام بخاری باب لائے ہیں، باب کا نام ہے البزاکی والمخاطی والنحوی فی الثوب، یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر تھوک اور ریت کو لے لینا۔ تھوک تو سمجھتا ہے آپ کو، تھوک تو سب جانتے ہیں، اب ریت شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ جو ناک میں جو غلاظت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریت۔ ہمارے مہاراشٹر میں اس کو بولتے ہیں سیموڑ، آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے ناک تو اس کو بولتے ہیں، اس میں جو اندر رہتا ہے وہ غلاظت گیلی گیلی، ریڈ بولتے ہیں۔ ریڈ یعنی لال؟ ارے یہ عجیب جملہ ہے یار، ریڈ بولتے ہیں آپ کیا؟ چلو ریٹ، اچھا ریٹ، ریٹ ہے اس کا، ریٹ نام ہے، یہ ریڈ اس کو تھوڑا سا بگاڑ دیا آپ نے، تصغیر کر دی مطلب اس کو۔ اچھا اچھا، تصغیرن بولتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ بولتے ہیں اس کو ریت بولتے ہیں۔ تو ریت جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ غلط چیز ہے؟ یہ بری چیز ہے۔ کسی کے کپڑے پہ گر جائے تو بازو والا یہ لیے اور آپ کے کپڑے پہ پھینک دے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے بہت اچھے، اور ڈال دو تھوڑا سا۔ کپڑے پہ آپ کے کوئی تھوک دے تو آپ کیا کریں گے؟ جھگڑا لڑ لیں گے نا۔ مگر امام بخاری ایک باب قائم کر رہے ہیں، امام بخاری بریلی کا کوئی مولانا نہیں کہ شکایت کرو،
امام بخاری جو سب سے پہلے بریلوی ہے، وہ باب قائم کر رہے کتاب الصلاۃ میں، اور عروہ سے روایت کرتے ہیں. یہ عروہ جو بعد میں مومن ہوئے اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور حضرت عروہ اور مسور ایک صحابی ہے، اور ایک ہے مروان. یہ تین لوگ مل کر روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری ان تین لوگوں سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تشریف فرما تھے، صلح حدیبیہ واقع ہوئی، مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں کچھ باتوں کو لے کر معاہدہ ہوا، تو عروہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، حالت کفر میں تھے. انہوں نے جو کچھ رسول اللہ اور صحابہ کا عمل دیکھا حضور کے ساتھ، تو ان عمل میں کیا دیکھا عروہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عروہ کے بیان ہے، کہتے ہیں کہ وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہہ والجلدہ. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تھوکا اپنے لعاب کو نکالا، اور جب بھی اپنے ناک سے اس چیز کو خارج کیا، یہ لوگ اپنے کپڑوں پہ لے لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پر اس کو مل لیا کرتے تھے. کون لکھ رہا ہے؟ امام بخاری. کہتے وجہہ وجلدہ، یعنی کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے اس چیز کو. اور وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ناک سے نکلتی ہے. ابا جان کی بھی بیٹے کے کپڑے پہ لگ جائے نا، بیٹے کے جسم پہ لگ جائے نا، تو وہ باپ سے وہ کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، کہتا ابا جان ذرا دیکھ کے تو کیا کرو یہ چیز. مگر صحابہ اکرام کی عشق و محبت کا عالم دیکھو، نبی پاک اپنے دست مبارک سے نکال رہے ہیں، دھوکے سے پھینکا نہیں ہے حضور نے، قصدن نکالا ہے. اب نکال کے جب آپ زمین کی طرف اس کو ڈال رہے ہیں، صحابہ زمین پر اس چیز کو، ناک کی اترید کو آنے نہیں دیتے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے ہتھیلیوں پر لیتے، اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے جو جسم پہ ملتے ہیں. میلاد النبی کے بارے میں سوال کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ نبی نے حکم دیا کیا؟ میں بخاری کی حدیث پیش کر کے تم سے سوال کرتا ہوں، اگر سچے ہو تو ایک ایسی حدیث دکھا دو، کیا نبی نے کہا کہ جب میں تھوکوں تو جسم پہ مل لینا، جب میں ناک سے نکالوں تو جسم اور چہرے پہ مل لینا؟ ایک حدیث ہو تو دکھاؤ. نہیں ہے ایسی کوئی حدیث. نبی نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں اپنا لعاب نکالوں تو اس کو اپنے ہتھیلیوں پر لو، میں اپنے ناک سے ریت نکالوں تو اس کو اپنے جسم پہ مل لو. حضور نے نہیں کہا. پھر اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں اپنی مسند کے اندر. حدیث نمبر ہے 18928. امام ابن حبان بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث نمبر 4872. اور بھی محدثین نے لکھا. تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام ہر عمل کے لیے رسول اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ محبت کا تقاضا تھا کہ محبت میں جو کچھ وہ کر گزرتے وہی خود دلیل بن جاتا تھا. اور اس سے ایک بات پتا چلی کہ اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے جی. اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں. انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بچہ کہتا ہے ابا جان چاکلیٹ چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے پاس آ کے دلیل پوچھے کہ بھائی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، آج بچے نے چاکلیٹ مانگا ہے، کیبرٹ کی چاکلیٹ مانگا ہے، مولانا صاحب ذرا کتاب کھول کے بتائیے، دلیل دیجئے کہ بچے کو چاکلیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں. بیگم صاحبہ نے محبت کے اظہار کے لیے شوہر صاحب کو بلایا، اور رات کے 2 بجے بلایا، اشاروں میں بول رہا ہوں. تو میں نے آج تک کسی وہابی مولوی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کتاب کھولی اور کہا بیگم رکیے، رات کے 2 بجے بیوی کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں، پہلے دیکھ لوں دلیل. اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی.